کسی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول خدا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس پہ عذاب قبر یا فشار قبر آتی ہے تو اس کے عذاب کو کم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص نے رسول خدا سے سوال کیا تو رسول خدا نے یہ جواب دیا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام کا صدقہ دو۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہارا کوئی چاہنے والا، تمہارا کوئی پیار کرنے والا، تمہارا ماں باپ، تمہارا بہن بھائی، تمہارا محبت کرنے والا اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے تو پہلی رات اس کی آزمائش کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو پہلی رات عذاب دیتا ہے وہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے کو، مرنے والے کی محبت کرنے والے کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ رسول خدا نے بتایا۔ اور رسول خدا سے جب کسی نے پوچھا تو رسول خدا نے کہا کہ جب بھی تمہارا کوئی چاہنے والا مرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں مرحوم یا مرحومہ کے نام کا صدقہ دو، اور جب وہ صدقہ آپ اس کے نام کا دیں گے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیے جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے، کسی کا پیار کرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے پیار کرنے والے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو قبرستان میں دفنانے جاتے ہیں، پھر جب دفنا کر آتے ہیں تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، آنے والوں کا رش ہوتا ہے، جہاں پر مرحوم کے گھر والے اس سنت رسول کو ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں اس مجلس اعظام میں آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں، اور بہت سارے علماء و ذاکرین بار بار اس کی تلقین کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر کی پہلی رات، یعنی کہ جس رات اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے پیار کرنے والے، اس کی محبت کرنے والے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں صدقہ دیں، اور کوشش کریں کہ وہ صدقہ اسی دن کسی مستحق تک پہنچ جائے۔ بھئی دیکھیے جب پہلے دن آپ صدقہ دیں گے اور یا بعد میں بھی صدقہ دیں گے تو بعد کے صدقے کا تو ثواب ہے، لیکن پہلے دن پہلی رات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جب رسول خدا نے یہ بات کہی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، صحابی رسول، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب ہے اگر کوئی غریب مرے اور وہ صدقہ نہ دے سکے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ مغفرت فقط اسی کی ہوگی کہ جس کے گھر والے صدقہ دیں گے، جس کے پیار کرنے والے صدقہ دیں گے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو 2 رکعت نماز وحشت قبر اپنے مرنے والے کو ہدیہ کر دو۔ درود پڑھیے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی کہ رسول خدا نے پیغام دیا کہ تم 2 رکعت نماز وحشت قبر مرنے والے کو ہدیہ کر دو۔ اور یہ میرا موضوع کیونکہ مرنے کے وقت کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کے مرنے والے کو راحت عطا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر میں بتاؤں گا، لیکن یہ سنتے جائیے گا کہ اگر 40 لوگ، اگر مرحومین کے مرنے والے کے 40 لوگ اگر نماز وحشت پڑھ لیں تو 70,000 نیکیاں اس مرنے والے کو ملتی ہیں۔ اچھا اب یہ سوال ہے کہ اگر اس کے 40 جاننے والے نہ ہوں، اس کے رفقا 40 نہ ہوں، 10 ہوں، تو ہر بندہ نماز کو تقسیم کر لے اور 4 رکعت یعنی کہ 2 رکعت کر کے 2 دفعہ وہ رکعت ادا کر دے، نماز کو ادا کر دے۔ اور اگر اس کا کوئی بھی جاننے والا نہ ہو، تنہا ہو، تو رسول خدا نے کہا کہ ایک شخص 40 مرتبہ نماز وحشت ادا کرے گا تو اس کو 70,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔